الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير صدق الله العظيم. بارہویں پارے کے شروع سے قبل سورۃ ہود شروع ہو رہی ہے. یہ بھی سورۃ مکی ہے اور اس کے مضامین بھی پچھلی سورۃ کے مضامین سے ملتے جلتے ہیں. البتہ سورۃ یونس میں جن پیغمبروں کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اس صورت میں انہیں کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. خاص طور پر جناب سیدنا نوح علیہ السلام، جناب سیدنا ہود علیہ السلام، جناب سیدنا شعیب علیہ السلام اور جناب سیدنا لوط علیہ السلام کے واقعات زیادہ تفصیل کے ساتھ انتہائی بلیغ اور مؤثر اسلوب اور پیرائی کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں. بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑی بڑی زور آور قوموں کو تباہ کر چکی ہے، جن کو بڑا گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر، جن کو بڑا گھمنڈ تھا اپنی جو ہے وہ بڑے بڑے جسموں پر، اپنے اپنے بڑے بڑے مالوں پر، لیکن اللہ کی قدرت اور طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں. اور جب انسان اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب کا مستحق ہو جائے تو پھر چاہے وہ کتنے بڑے پیغمبر کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کا یہ رشتہ اسے عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا. جیسا کہ جناب سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے اور جناب سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی کو نہیں بچا سکا. سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب میں گرفتار ہو گئی تھی، اللہ نے اسے بھی غرق کر دیا. اور جناب سیدنا نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا سگا، وہ بھی چونکہ مشرک تھا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا تھا اور اپنے والد جناب سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آیا تھا جو وقت کے نبی تھے، اللہ نے غرق کر دیا اور انہیں پھر یہ رشتہ باپ بیٹے کا اور میاں بیوی کا نہیں بچا سکا. اس صورت میں عذاب الہی کے واقعات اتنے مؤثر انداز کے اندر بیان ہوئے اور دین پر استقامت کا حکم اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. ظاہر ہے عذابات کا تذکرہ ہے، عذابات کا تسلسل ہے. بنیادی ارکان ایمان، توحید، رسالت اور حوال آخرت کے قبول نہ کرنے پر جو اللہ کی طرف سے سخت اور شدید ترین وعیدیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انہوں نے بوڑھا کر دیا. ان صورتوں میں جو تنبیہ کی گئی ہے اس کی بنا پر آپ کو اپنی امت کے بارے میں یہ خوف لگا تھا کہ کہیں وہ بھی اپنی نافرمانی کی وجہ سے اس طرح کی کسی عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے. کتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ. آج امت کیا کر رہی ہے؟ اس سورت کے اندر 5 آیتیں اور 11ویں پارے میں ہے اور بقیہ پوری سورت 12ویں پارے میں ہے اور یہ بھی مکی سورت ہے. میں نے بتایا کل 123 آیات اور 10 رکوع ہیں. شروع میں کتاب اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد توحید کی دعوت ہے جو عقیدہ اور یقین کی بنیاد پر ہے. دعوت توحید کے بعد دلائل توحید کا ذکر ہے اور دلائل توحید پورے کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں. زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، دریاؤں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، جنگلوں کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، سیاروں کو دیکھیں، پھول باغات کو دیکھیں، غلوں کو دیکھیں، طرح طرح کی چیزوں کو دیکھیں. خود انسان اپنی جسم کے اندر دیکھے کیسے انسان کے اللہ نے اعضاء بنائے. آنکھوں کو دیکھیں، ناک کو دیکھیں، ہاتھوں کو دیکھیں، پاؤں کو دیکھیں،
متناسب الاعضاء والا انسان کو کیسے بنایا، ہاتھ ہیں تو لمبے نہیں ہیں کہ پاؤں تک پہنچے، ناک ہے تو لمبا نہیں ہے، کان ہے تو لمبے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں تو چپکی ہوئی نہیں ہیں، کیسے بہترین ایک سانچے کے اندر اللہ نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم خوبصورت ترین بنا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، اللہ کی قدرت کے عجائبات میں سے ایک عجیب ترین چیز ہے۔ تو فرمایا کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات ہوں، چوپائے ہوں یا پرندے ہوں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں کہ زمین پر رہنے والے کیڑے مکوڑے ہوں، آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ان دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں پر ضد اور عناد کی پٹی باندھ رکھی ہے وہ توحید کا بھی انکار کرتے ہیں، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ ان منکرین کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے، انسانی کمال ہے تو تم بھی پھر اس جیسی صورتیں لے کر آؤ، بنا کے اللہ لے کر آؤ۔ اگر واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے جیسا کہ تم یہ سمجھتے ہو اور کہتے ہو تو بنا کر لو۔ منکرین کو 3 بار چیلنج دیا گیا، پہلی بار قرآن کی مثال لانے پر، دوسری بار قرآن جیسی 10 صورتیں لانے پر، اور تیسری بار سورۃ بقرہ میں قرآن کریم جیسی صرف ایک صورت لانے کا چیلنج دیا گیا، لیکن تینوں بار وہ اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز رہے، اور یہ عاجزی قیامت تک رہے گی۔ قیامت کی صبح تو ہو سکتی ہے کوئی انسان اپنی تمام تر جدید دو قدیم ٹیکنالوجی کے ساتھ اللہ کے کلام کا مقابلہ نہ کر سکتا ہے، نہ کر سکا ہے، نہ کر سکے گا۔ چنانچہ اس کے بعد سورۃ ہود کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ چیدہ یہ ہیں۔ انسانوں کے 2 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جن کی زندگی اور جد و جہد کا ہدف صرف دنیا ہے، وہ ہر وقت زندگی کو زیادہ سے زیادہ آرام بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں دنیا کے اندر جتنا پیسہ آپ کے پاس جمع ہو جائے، جتنی دنیا کی چیزیں جمع ہو جائیں، یہ ساری سکون کی چیزیں ہیں، سکون نہیں ہے۔ سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ماننے میں ہے، اللہ کے احکامات کو قبول کرنے میں ہے۔ اور جو دوسرا گروہ ہے وہ دنیا کے لیے اسباب کے درجے میں کوشش تو کرتا ہے، کماتا بھی ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن اس کی جو اصل محنت ہے وہ آخرت کے لیے، کیونکہ دنیا کو وہ اپنا قید خانہ سمجھتا ہے، مسافر خانہ سمجھتا ہے، وہ دنیا کو اپنے لیے آخرت کے طور پر امتحان سمجھتا ہے۔ لہذا وہ آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی پر کوشش کرتا ہے اور اس پر محنت کرتا ہے۔ چنانچہ پہلے گروہ کی مثال اندھوں اور بہروں جیسی ہے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا، جو اندھے اور بہرے ہوں وہ سننے والوں اور دیکھنے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ بھلا ایک آدمی بول سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، اور ایک آدمی نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور اگر بھلے بول بھی لے تو کیا بولے گا جب اس کو سننا بھی کچھ نہیں، اس کو دیکھا بھی کچھ نہیں۔ قرآن کریم کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ دلائل کے ذریعے کفار اور مشرکین کے نظریات کی تردید کے بعد گزشتہ اقوام اور انبیاء کے واقعات اور قصص بیان کرتا ہے۔ ایسا کرنے سے دلائل کی تاکید بھی ہو جاتی ہے اور کلام میں ایک قسم کا تفنن اور تنوع پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت تنوع پسند ہے، ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہے کہ جو قسم و اقسام کی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے تکوینی آیات یعنی اس حصی اور مادی جہان میں تنوع کا لحاظ رکھا ہے، بڑائی
عجیب الخلقت جہان پیدا کیا جو انسان کی عقل سے ماورا ہے. انسان کی عقل کہ جہاں دروازے بند ہوتے ہیں وہی کا وہیں دروازہ کھلتا ہے اور وہی وہیں سے شروع ہوتی ہے. تو جس طرح تنوع کا لحاظ اس حصی اور مادی جہان میں ہے، ایسی تشریح آیات یعنی قرآن میں بھی اس کا لحاظ رکھا ہے. آپ اسی جہاں میں دیکھیں تو لمحہ بلمحہ مناظر، موسم، اوقات عدلتے جاتے ہیں. کہیں پھول، کہیں کانٹے، کہیں بلند و بالا پہاڑ، کہیں خشکی، کہیں تری، کہیں سمندر، کہیں دریا، کہیں صحرا، کہیں جنگل، کہیں میدان، کہیں موجیں، کہیں اڑتی ہوئی خاک، کہیں سردی، کہیں گرمی، کہیں دھوپ، کہیں سایہ، کہیں خزاں، کہیں بہار، کہیں صبح، کہیں شام. اس تشریح جہاں میں بھی مضامین بدلتے رہتے ہیں، احکامات کے ساتھ، اخبار، دلائل کے ساتھ، قصص و واقعات، مواعظ کے ساتھ، جنت اور جہنم کے مناظر، بشارت کے ساتھ، انذار اور وعدوں کے ساتھ وعید کا بیان چلتا رہتا ہے. جس کا تذکرہ آئے گا اسی کے متعلق احکامات مذکور ہوتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید ایک ایسے اسلوب پر مشتمل ہے کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا شخص اس میں غور و فکر کرے، ایک منظر سے دوسرے منظر کی طرف، ایک قصے سے دوسرے قصے کی طرف، ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہوتا جاتا ہے اور پڑھنے سے اکتاتا نہیں ہے، اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا. سورۃ ہود میں قرآن کے اس خاص انداز کی جھلک نمایاں دکھائی دیتی ہے. پہلے قرآن کی صداقت اور توحید و رسالت کی حقانیت کے دلائل ذکر کیے گئے. اس کے بعد جناب سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود، سیدنا صالح، لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے. اور یہ تمام قصے وحی کے اس بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور قرآن مجید کے معجزہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے لائے گئے. چنانچہ مشرکین مکہ بخوبی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے. آپ نہ قرات جانتے ہیں، نہ ہی کتابت سے آشنا ہے، اور نہ ہی آپ نے کسی کی شاگردی اختیار کی ہے. لیکن اس کے باوجود اتنی صحت یعنی صحیح ہونے کے اعتبار سے باریکی اور کامل درجہ کی درستگی کے ساتھ ان واقعات کو بیان کرنا وحی کے بغیر کیسے ممکن تھا؟ خود قرآن نے اس نقطے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انبیاء اور مرسلین کے واقعات بیان کرنے کے بعد عام طور پر وحی اور نبوت کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر ایک آدمی واقعات کو پڑھتا ہے تو اس کے بعد اس کا ذہن وحی اور واقعات کی طرف جانا چاہیے کہ آخر یہ جو واقعات ہیں، یہ جو قصص ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہو سکتے ہیں جو ان واقعات کو ہو بہو لفظ بلفظ جو بعض اوقات تورات انجیل میں بھی مذکور ہوتے تھے ان کو بیان کر رہے ہیں، جبکہ یہ امی ہیں، کس سے پڑھا ہوا تو ہے نہیں، اور غیب کی خبریں کیسے ان تک پہنچتی ہیں؟ اللہ نے فرمایا ذالک من انباء الغیب، فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، ان کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. اور فرمایا کہ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، ہمارے اس بیان کرنے سے پہلے نہ آپ اور نہ آپ کی قوم ان واقعات کو جانتی تھی. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، صبر کیجئے، اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہی ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں بعض بستیاں تو باقی ہیں اور بعض جو ہے وہ تہس نہس ہو گئی ہیں. اگر ان واقعات کو دیکھا جائے تو ان میں ایک طرف تو عقل والوں کے لیے اور بصیرت اور بصارت والوں کے لیے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں.
تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کی تسلی اور ثابت قدمی کا سبق اور سامان ہے۔ یہ اس لیے واقعات بیان کرتے ہوئے بیان کی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت ہو، صحابہ کو استقامت ہو، اہل ایمان قیامت کے دن تک اس کو پڑھتے رہیں اور انہیں استقامت رہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت آیت کوئی نازل نہیں ہوئی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں چند سفید بال دیکھے تو عرض کیا یا رسول اللہ بڑھاپا تیزی سے آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سورۃ ہود کی اسی آیت کی طرف تھا۔ جس میں آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا، اور علماء ربانیین نے استقامت کو عین امت کی کرامت یعنی کرامت قرار دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی تدبر ضروری ہے، جس میں فرعون کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا گیا اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اس طرح کی ہوتی ہے، بے شک دکھ دینے والی اور سخت۔ ان میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے عذابات سے جو ڈرتا ہے اسی کے لیے عبرت ہے، جو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا اس کے لیے عبرت کہاں ہے؟ گویا یہ بتایا گیا کہ جس نے کل کی نافرمانیوں کرنے والی بستیوں پر عذاب نازل کیا تھا، وہ آج بھی ان سرکش قوموں پر عذاب ڈال سکتا ہے اور اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه۔ کہ عام طور پر کسی قوم پر اللہ کا عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب اس کے اندر دو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسے دردمند اور ہوش مند لوگ نہیں رہتے جو انہیں فتنہ فساد سے منع کریں۔ قوم من حیث القوم برائیوں میں گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے، اور دوسری خرابی یہ بیان فرمائی کہ وہ قوم حد سے زیادہ عیش پرستی اور گناہوں میں مست ہو جاتی ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی تسلی اور صبر و استقامت کے پہلو کو ذکر کیا گیا، اور مذکورہ واقعات کے بعد اس وقت کے اختتامی آیات میں یہ بات بیان کی گئی کہ اے اللہ کے رسول، انبیاء کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔
اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق آ گیا اور مومن کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ تو بنیادی مقصد وہی ہے کہ ان قصوں سے مقصود کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے احکامات کی تعمیل، احوال آخرت۔ اب جو ان چیزوں کو مان جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں مانے گا تباہ ہو جائے گا۔ ان واقعات کو دیکھ کر کے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا، ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں احکامات کی تعمیل اور پابندی نصیب فرمائے، ہماری خطاؤں کو، ہماری گناہوں کو، ہماری آزمائشوں کو اسے درگزر فرمائے، ان کو ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔